دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں سلسلہ ہمارے عقائد۔ آپ نے پچھلے سلسلے کو ملاحظہ کیا ہوگا، عقائد دینیہ کا علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے اور اس ٹاپک کی کتنی امپورٹنس ہے، یہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ ہم بتدریج عقائد کے بیان کو لے کر چل رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں سنا اور اس کے دلائل کو بھی سنا، اور یہ بھی سنا کہ توحید کی کتنی قسمیں کی گئی ہیں، اور ان میں سے چند اقسام کو ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مذہب کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا۔ سلسلے میں آخر تک شامل رہنے کی گزارش ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے۔ اگر کوئی اسے چلانے والا نہ ہو تو بھلا اتنا بڑا سسٹم خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی جب اس کائنات کا نظام دیکھتا ہے اور وہ غور کرتا ہے تو وہ ایک طاقت کو مانتا ہے۔ شاید وہ نام کسی کو نہ آئے، مگر ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ہے، کیونکہ اگر دو ہوں تو ان کی رائے میں اختلاف ہوگا، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیونکہ گھر کے ماحول کو بھی اگر ہم دیکھیں، اگر گھر کے اندر میاں بیوی دونوں حاکم بن جائیں، دونوں محکوم بن جائیں، اسی طرح اگر کسی ادارے کے اندر اس کو بیلنس کرنے والے، اس کو مینج کرنے والے اگر ایک سے زائد افراد ہوں اور ڈیسیجن لینے والے بھی ایک سے زیادہ ہوں، تو وہاں پر اس ادارے کا نظام بھی گڑبڑ اور خراب ہوتا نظر آئے گا۔ مسجد کے 2 صدر ہوں تو نظام چل نہیں سکتا، تو بھلا کائنات کیسے چلے گی؟ پتہ چلا کہ کوئی اس کو بنانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی کلام حکیم ہمیں دعوت دے رہا ہے، دیر آر سائنس، یہاں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال نہ کریں کہ خدا کیسا ہے، بلکہ کائنات کے اندر غور کریں اور غور کر کے سمجھ لیں کہ اس کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ لا تفکروا فی الخالق وتفکروا فی الخلق،
خالق عز و جل کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی ذات کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرو، ہاں اس کی مخلوقات کے اندر غور کرو اور وہیں پر اس کی قدرت کی نشانیاں تلاش کرو۔ لیکن حیرت ہے کہ آج کس طرح لوگ جو ہے وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ مینٹلٹی، یہ تھنکنگ تو کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ بے وقوفی ہے، اب جو ہے وہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ انکار کسی بھی سائنس اور کسی بھی لوجک پر پورا نہیں اترتا۔ کبھی بھی لوجک اور سائنس یہ اس نظریے کے ساتھ متفق ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی سبب بھی ہے، کاز بھی ہے، اس کی کوئی ابتدا بھی ہے۔ جب ابتدا ہے تو ابتدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور اسی ابتدا کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ڈرائنگ جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ ایک کاغذ اور قلم 100 سال کے لیے آپ رکھ دیں، کچھ بنے گا نہیں، تو بھلا اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن جائے گی؟ جب انسان غور کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ پھر انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب انسان کو تفکر حاصل ہو جاتا ہے، غور و فکر حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ معرفت کے درجات کو طے کرنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرنے والا۔ اور اسی طرح لوگ پھر اپنے ایمان کے اندر پختگی لاتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اسی سے پھر خوف آتا ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خوف بھی اتنا ہی زیادہ آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن خوف نہیں ہے۔ تو یاد رہے، علم ایک الگ چیز ہے، معرفت الگ چیز ہے۔ معرفت ایک تعلق ہے۔ علم بے شک اہم ہے، اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آدمی کو اپنی عبادات کس طرح ادا کرنی ہے اور دیگر زندگی کے معاملات کو کس طرح گزارنا ہے۔ لیکن پھر بھی آخر یہ خوف لوگوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تفکر نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ ہر وقت درود شریف یا کوئی تسبیح آپ اختیار کریں، ورد اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اختیار کریں، ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر دل پگھل جائے گا اور عبادت کے اندر لذت آنے لگے گی۔ اتنا ذکر کیجئے، اتنا ذکر کیجئے کہ ذکر کی لذت حاصل ہونے لگے، دنیا کی ہر لذت پھیکی پڑ جائے۔ خدا کے ذکر کی لذت کبھی پھیکی نہیں ہو سکتی۔ آپ کھا کھا کے تنگ آ سکتے ہیں، آپ اچھی اچھی چیزیں دیکھ کر تنگ آ سکتے ہیں، دنیا کے ہر مزے کے اندر ایک حد ہے، اس کے بعد وہ چیز بے مزہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے کہ انسان کیے جائے، ذکر کی لذت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ دل کے اندر ذکر کی لذت اور بڑھتی جاتی ہے، ذکر کی طرف دل مائل ہوتا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسان کا جو جسم ہے، اس جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کا ہے، یعنی زمین و آسمان کی جو یہ تخلیق ہے وہ بھی اسی نے کی ہے، اور اس کائنات کے اندر جو حکم ہے، آرڈر ہے، وہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ انسان جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، روح رکھتا ہے، ان دو چیزوں سے انسان کی یہ باڈی ہے۔ اب یہ جو انسان کا جسم ہے یہ تو فزیکل ورلڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن اس کی جو روح ہے یہ عالم امر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ انسان کا جو جسم ہے، بلکہ انسان یہ فقط ایک جسمانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ روحانی مخلوق بھی ہے۔ اسپریچول دنیا کے ساتھ بھی اس انسان کا کنیکشن ہے۔ دنیا اسے بھلے ہی فزیکل بینگ مانتی ہے، لیکن اب تو انسان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے اوپر آ گئی ہے، اب ہم ہیومن نہیں بلکہ سب ہیومن ہو رہے ہیں۔ لیکن دین نے جو اس کی اہمیت بتائی ہے، انسان کی جو اہمیت بتائی ہے، کہ انسان دو عالم سے جڑا ہوا ہے، عالم خلق سے جڑا ہوا ہے اور عالم امر سے جڑا ہوا ہے۔ ایک اس کا جسم ہے جو اس دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایک اس کی روح ہے جو عالم امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ روح ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسا وجود ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے،
اور نہ ہم اس کو جسم کے اندر بالکل بند دیکھ سکتے ہیں نہ بالکل باہر، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ اس روح کا ہمارے جسم کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ دنیا روح حیوانی کی تو قائل ہے، یعنی دنیا روح کو مانتی تو ہے اس طور پر کہ اس روح سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، کہ جب روح کا تعلق بدن سے بالکل ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی جو باڈی ہے وہ ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جس روح کو دین اسلام بیان کرتا ہے اور جیسی حقیقت اسلام بیان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں حقیقی علم حقیقی سب کو حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بتائے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ نفس کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ یہ جو گدلا پن ہے، نفس کا یہ جو گدلا پن ہے وہ صاف شفاف حصے پر پہنچ جائے۔ روح کو صاف رکھو، پاک رکھو۔ یہ شریعت اس لیے آئی ہے تاکہ نفس ہمارے کنٹرول کے اندر رہے، اور نفس میں چونکہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ خواہش کیسے آتی ہے؟ یہ ہمارے حواس سے آتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے، کان کچھ سنتے ہیں تو خواہش پیدا ہوتی ہے، اسی طرح زبان کو قوت گویائی ملی ہے تو زبان کے اندر کچھ بولنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ نفس کے اندر جو خواہشات جنریٹ ہو رہی ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو کنٹرول کریں گے تو جو ہمارا سول ہے، جو روح ہے، اس روح کی پاکیزگی ہوگی، اس روح کی صفائی ہوگی، کیونکہ اگر یہ بے قابو ہو جائے تو پھر نفس کی جو کدورت ہے، اس کی جو گندگی ہے بڑھتی جائے گی، اور پھر یہ نفس کی جو کدورت ہے، جو گندگی ہے، یہ بڑھتی جائے گی، بڑھنے کے بعد یہ روح کے صاف حصے پر پہنچے گی، اور جب آلودگی آئے گی تو پھر روح کے اندر کوئی جلوہ نظر نہیں آئے گا، کوئی روشنی یہاں پر پڑ نہیں پائے گی۔ یہ انسان کی کامیابی ہے۔ دنیا چاہے انسان کو کچھ مانے یا نہ مانے، بلکہ دنیا تو کہتی ہے کہ یہ فزیکل بینگ ہے، اینیمل بینگ ہے، لیکن اسلام اس کی جو حقیقت بیان کرتا ہے کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے۔ وہ چین تبھی پائے گی، وہ قرار تبھی پائے گی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، اس امر کے اندر اس کو لے جایا جائے گا، اس عالم میں اس کو پہنچایا جائے گا، اس عالم کا ذکر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا جائے گا، اس کی وحدانیت کا بیان کیا جائے گا، اس کی پاکی بیان کی جائے گی، تو روح کو چین ملے گا، روح کو سکون ملے گا کہ وہ اپنے عالم کے ساتھ وابستہ ہوئے جا رہی ہے، تو وہ قرار پائے گی۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت انسان کی زندگی میں کتنی ہے۔ ہم نے ابھی سنا کہ انسان صرف اس باڈی کا نام نہیں ہے، اس کے اندر یہ باڈی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک روح بھی ہے۔ اب جب انسان کو اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک انسان جب اسی اعتبار سے ایک مذہب کو، سچے مذہب کو اپناتا ہے تو اس کی روح قرار پاتی ہے، اس کی روح کے اندر سکون آتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ جب ایک انسان کسی مذہب کے تحت آ کر سوچتا ہے اور رہتا ہے، اپنی ساری سوچوں کا مرکز وہ مذہبی اعتبار سے بنا لیتا ہے، مذہب کو بنا لیتا ہے، تو اگر اس دنیا کے اندر اس کو کوئی عیش، کوئی راحت، کوئی بہت زیادہ آرام نہیں ملا تو مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کا عقیدہ آخرت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت کے اندر بہت ساری نعمتیں ملنی ہیں، دنیا کے اندر اگر مجھے کچھ ملا نہ ملا، لیکن آخرت کے اندر تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری ان پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مذہب پر یقین رکھنے والا، سچے مذہب کو ماننے والا شخص، وہ کبھی بھی حلال و حرام کی سرحدوں کو پھلانگ کر، پار کر کے مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن وہ انسان جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کا نظریہ یہ ہو کہ جو کچھ ہے یہیں پر ہے، جو کچھ ملنا ہے
یہیں پر ملنا ہے، اس دنیا کے اندر ملنا ہے، اس دنیا سے باہر کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، تو وہ اپنی جائز خواہشات کو، ناجائز خواہشات کو، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، ظلم کا رستہ اختیار کرتا ہے، جبر و تشدد کا رستہ اختیار کرتا ہے، اور جب اس کے باوجود بھی اگر اسے کوئی کامیابی نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ لیکن جو مذہب کو فالو کرتا ہے، ایک سچے دین کو مانتا ہے، دین اس کو مطمئن کر دیتا ہے، وہ بے سکون نہیں رہتا، بے قرار نہیں رہتا، بے چین نہیں رہتا، وہ انزائٹی میں نہیں جاتا ہے۔ مذہب اسے تسلی دیتا ہے کہ اگر یہاں پر اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوئی ہے دنیا کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور بلکہ جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد انسان اس دنیا کی ساری تکلیفیں ہی بھول جائے گا۔ ناظرین کرام، مذہب کی ضرورت کتنی زیادہ ہے انسان کی زندگی کے اندر، آپ اندازہ لگائیں۔ سائنس جب کسی مشین کو ایجاد کرتی ہے، کسی مشین کی انوینشن ہوتی ہے، تو جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، جس نے اس کو مشین کو بنایا ہے، وہ مشین اگر خراب ہو جائے تو بنانے والا اس کے لیے ایک ٹیکنیکل آرڈر تیار کرتا ہے، بلکہ جو مشین پر کام کرنے والا ہے اس کو باقاعدہ وہ مینول اس کا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض ایسی نازک مشینیں ہوتی ہیں کہ ان میں کام کرنے والا اگر کاریگر یعنی ٹیکنیشین اگر اس کے ہاتھ کے اندر مینول نہ دیا جائے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا ایک مینول دیا ہے، انسان اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اسی ٹیکنیکل آرڈر کو سمجھانے کے لیے ماہرین کا عملہ بھی، ماہرین کی ٹیم بھی اس مشین کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، یعنی اگر کسی نے مشین بنائی ہے تو ٹیکنیکل آرڈر بھی تیار کیا جاتا ہے، اور جو کام کرنے والے بندے ہیں ان کو بھی ساتھ میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ مثال صرف اور صرف ناظرین سمجھانے کے لیے ہے، بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں، جو آرڈر دیے گئے ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے، ان کا امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان رسولان عظام نے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا ہے، خدا عز و جل کی طرف سے دیا ہوا زندگی کا ایک قانون ان کو فراہم کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایات دی ہیں کہ کس طرح تم اپنی زندگی کے اندر کامیابی پا سکتے ہو، کس طرح تم اخروی سعادتوں کو، آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ انسان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایت جو ہے ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے۔ انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے اس کی اپنی ذات کی بقا ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی کی بقا ہے۔ اسی طرح انسان کی گھریلو زندگی ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے۔ یہ سارے جو مختلف اینگل ہیں، مختلف جہات کے اعتبار سے اگر انسان قانون تلاش کرے تو اسے مذہب کے سوا کہیں اور قانون اسے ملے گا نہیں۔ اگر انسان کو قانون سے آزاد کر دیا جائے، کوئی قانون اس کے اوپر نہ رکھا جائے، تو پھر تو ہر کوئی کسی کی بھی جان لینے کے پیچھے پڑے گا، ہر کوئی کسی کی بھی جان لے گا، کسی کا بھی مال ہڑپ جائے گا۔ یہ قانون مرتب ہونا چاہیے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی قانون ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کے لیے یہ قانون ہو، اس کی گھریلو زندگی کے لیے یہ قانون ہو، معاشرتی زندگی کے لیے یہ قانون ہو۔ انسان بھی، اس کی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی قانون ہو، کوئی آرڈر ہو، اس آرڈر کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے۔ اچھا، اب اگر کوئی مذہب کو چھوڑ کر کوئی اپنا دوسرا کوئی آرڈر تیار کرتا ہے تو کیا نام دے گا اس کو؟ اس کو یہی نام دے گا کہ زندگی گزارنے کا راستہ۔ مذہب کا بھی تو یہی معنی ہوتا ہے۔
اگر کوئی وہ نام اس کو قانون کو نام دے، اگر کوئی اپنے ان بنائی ہوئی چیزوں کو قانون کہے، لا کہے، تو اسلامی زبان میں اسی کو الاحکام السلطانیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں قانون دیا ہے۔ اگر کوئی مذہب کو چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی، وہ حیوانوں کی طرح زندگی ہوگی، وہ بغیر کسی قانون کے زندگی ہوگی۔ اگر قانون بناتا ہے تو پھر مذہب نے بھی تو قانون دیا ہے، پھر مذہب کے قانون کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انسان اپنے بنائے ہوئے قانون کو کیوں فالو کر رہا ہے؟ جبکہ دین اسلام کا جو قانون ہے یہ تو وہ قانون ہے جو خدا عز و جل کا عطا کیا ہوا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر انسان چونکہ جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کے اپنے الگ تقاضے ہیں، روح کے اپنے الگ تقاضے ہیں۔ جسم کے اعتبار سے تو آپ کہیں گے کہ کچھ ہم دوائیں وغیرہ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، اور دوائیں انسان کی مختلف صحت کے لیے اور اس کی بیماری کے لیے ہم ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیتے ہیں، لیکن روح کے لیے کیا کریں گے؟ ہر مذہب نے زیادہ سے زیادہ توجہ روح کو دی ہے، ہر مذہب نے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مذہب کا دار و مدار جو ہے وہ طبی معلومات پر ہے، طبی تعلیمات پر ہے۔ ہر مذہب نے روح کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ غصہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں۔ ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور اسی اصلاح کے لیے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے اندر عاجزی ہے، ہر مذہب کے اندر انکساری سکھائی جاتی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نماز کی تعلیم دی ہے، سجدے کی تعلیم دی ہے، رکوع کی تعلیم دی ہے۔ اس پورے عمل کے اندر عاجزی کا اظہار ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ذہن کے نہیں ہوتے، اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ذہین آدمی کوئی ہو، ہوشیار آدمی، تو وہ کسی کمزور ذہن کے آدمی پر اعتماد نہیں کرے گا، اس کے مشورے پر وہ اعتماد نہیں کرے گا، بھروسہ نہیں کرے گا۔ اب آپ بتائیں، اگر دنیا بھر کے بیوقوف لوگ، کند ذہن لوگ مل کر کوئی تحریک چلا دیں، کوئی قانون چلا دیں اور امن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر کیا کر لیں گے؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ذہانت اور کند ذہنی، یعنی کسی کا ذہین ہونا، دماغ والا ہونا، اور کسی کے ذہن کا کمزور ہونا، صرف یہ دو درجے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر بندے کی ذہانت، ہر بندے کی سوچ، اس کا ذہن دوسرے سے مختلف ہے۔ بے شمار درجات ہیں انسانوں کے درمیان۔ بعض لوگ کسی ایک فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ دوسرے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر زندگی گزارنے کا قانون انسانوں کے حوالے کر دیا جائے کہ انسان جس طرح چاہے قانون مرتب کرے، قانون بنائے، لا تیار کرے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ کے اندر کس قدر تفاوت ہے، ڈفرینس ہے۔ ہر ایک انسان کی سوچ آپ کو مختلف نظر آئے گی، پھر کسی ایک دھارے پر انسانیت کو چلانا ممکن نہ ہوگا۔ ضرورت یہاں پڑے گی مذہب کی، اس خدائی قانون کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو دے کر بھیجا ہے، کیونکہ انسان اسی کی تخلیق ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ پیدا اس نے کیا انسان کو، وہ انسان کے بارے میں ہر چیز کو جاننے والا ہے، کیونکہ انسان یہ اس کی تخلیق ہے۔ اب انسان اپنی زندگی کے اندر سکون کس طرح حاصل کر سکتا ہے اور کن چیزوں سے یہ بے سکون ہوگا، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کرنے کو اپناؤ، یعنی لیٹ گو کرو، اگنور کرو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرو۔ وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دو۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے مت الجھو، جاہلوں سے نہ الجھو۔ ناظرین کرام، جو لوگ مذہب کو اختیار کرنا نہیں چاہتے ہیں، سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟
وجہ اس کے پیچھے یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم فریڈم چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا، اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے مرنا جینا چاہتے ہیں، لیکن اگر مذہب کو چھوڑ کر بھی اپنی مرضی سے جی نہ سکے، نہ اپنی مرضی سے مر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی حادثے کے اندر تمہاری ڈیتھ ہو گئی، دونوں حسرتیں ختم، نہ مرضی سے جینا ہوا، نہ مرضی سے مرنا ہوا۔ اور پھر جو تم نے کہا کہ مرضی سے مرنا چاہتے ہیں، یہ مرنا اپنی مرضی سے کیسے ہوتا ہے؟ تم نہیں مرنا چاہو گے لیکن مرنا پڑے گا، پھر مرضی کیسی؟ اچھا، تم بستر پر مرنا چاہو گے لیکن سڑک پر مرنا پڑے گا، پھر مرضی کیسی؟ تم عزت کے ساتھ مرنا چاہو گے لیکن تمہیں ذلت کے ساتھ مرنا پڑے گا، پھر کیسی مرضی؟ اچھا، اگر تم اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہو، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں اعتراض کیوں ہے؟ پھر دقت کیا ہے؟ پھر تکلیف کیا ہے؟ ہم تو اس خدا عز و جل کی مرضی پر جینا چاہتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی اسی کی امانت ہے، زندگی اسی کی امانت ہے، ہمارا پورا وجود اس کی امانت ہے۔ لہذا حق یہی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اسی خالق کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے جس نے اس کو وجود دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کی سوچیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شروع کے اندر اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں پر، ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں، لیکن یہ ایک باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ اہل دین کو، دین پر یقین رکھنے والوں کو دین سے بیزار کیا جائے، مذہب پر یقین رکھنے والوں کو مذہب سے بیزار کیا جائے، خدا عز و جل کی قدرت ماننے والوں کو اس کی قدرت سے پھیرا جائے، اس کی قدرت کا اقرار کرنے سے پھیرا جائے، اور اس خدا عز و جل پر ایمان رکھنے سے پھیر دیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ نے اس آیت کو خطبے میں سنا ہوگا۔ ترجمہ اس کا ہے کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کا، اور والاحسان اور نیکی کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر اور اللہ منع کرتا ہے بے حیائی اور بری بات سے اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، اور بالخصوص میں یہاں پر والدین سے کہنا چاہوں گا، سرپرستوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عقیدہ توحید کے اعتبار سے، ایمان کی، توکل کی اور اسلامی ہدایات کی روشنی کے اندر ہم بچوں کی تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، اور ہر طرح کے فریب سے، ہر طرح کے فتنے سے بچانے کے لیے صحیح عقیدے اور سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ یہ وہ عظیم ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کے بارے میں ہر مسلمان سے سوال بھی ہوگا، ہر ذمہ دار سے سوال ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے
اور ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بلا شبہ حالات بہت نازک ہیں، پرفتن دور ہے، حالات بہت نازک ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہے، اور پھر مغربی معاشرے کے اندر ہر طرح کی آزادی، اور اسی آزادی کا ذہن یہاں پر ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم آزاد رہو، تم کیوں کسی کی قید میں رہ کر جینا چاہتے ہو۔ اس قسم کی میٹھی باتیں بتا کر کے، زہر آلود باتیں بتا کر کے ان کے دین و ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اور نئی نسلوں کو، بلکہ اپنے شہر میں بسنے والے تمام شہریوں کو ان تمام وباؤں سے، ان فتنوں سے محفوظ کریں، اور ان کے لیے جو بھی وسائل ہو سکیں، جو بھی سورسز ہو سکیں، وہ استعمال کریں۔ ایف جی این چینل آپ کے لیے سلسلہ پیش کر رہا ہے ہمارے عقائد۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو بھی بغور ملاحظہ کریں اور عقائد دینیا کی صحیح تعلیم حاصل کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم خود عقائد کا علم لیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک بھی عقائد دینیا کی تعلیم پہنچائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جو بھی ایف جی این چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، پلیز اس سلسلے کو خود بھی ملاحظہ کریں اور اپنے دوست و احباب تک بھی اس سلسلے کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔